گائے کے نام سے پوری سورہ آئی، اب پھر گائے کا ذکر کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں. کیوں ڈریں گے ہم؟ قرآن کی پہلی دوسری سورہ گائے کے نام سے ہے. گائے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ الگ انداز میں آیا ہے. گائے کی پوجا کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. کاٹنے کے اعتبار سے ذبح ہوئی تھی، لیکن کس لیے؟ کھانے کے لیے نہیں. جو قرآن پاک میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. قتل ہو گیا تو لوگ اس کے جو خاندان والے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. بڑا مالدار شخص تھا، پیسے والا تھا، لیکن کسی نے مرڈر کر دیا. آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کر کے بتائیے، کون مارا ہے معلوم نہیں. یعنی اس وقت بھی لوگ غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ مولا میری قوم آئی ہے میرے پاس، میں ان کو قاتل کیسے بتاؤں کہ جو مرا ہے اس کو قتل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. بندے کے سمجھ میں آئے نہ آئے، مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، سر جھکا لینا. یہ مت پوچھو کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا رکوع کرو، تم یہ مت پوچھو ایسا رکوع کیوں کیا جاتا ہے، الٹا کیوں نہیں کیا جاتا. یہ حکمت تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کرے. کیا کرے؟ ایک گائے ذبح کرے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو وہ کیا کہنے لگے؟ اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ آدمی مرا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. ہم قاتل پوچھنے کے لیے آئے اور آپ گائے ذبح. گائے سے قتل ہونے والے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس آیا، آنکھ میں درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر میں اس کو چپل دے دوں تو وہ غصے میں آ جائے گا. میں آنکھ درد کی شکایت لے کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے چپل پہنا رہے ہیں. ہاں یہ حکیم حکمت جانتا ہے. ایسا ہوا بھی تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا حکیم کے پاس پیٹ درد لے کر کے، تو حکیم اس کی آنکھ میں انجیکشن کرنا چاہ رہا تھا. تو کہا یہ کیوں؟ میں پیٹ کے درد کی شکایت لایا ہوں، آپ آنکھ میں علاج کر رہے. کہا کیا کھایا تھا؟ کہا جلی ہوئی روٹی. کہا اسی لیے آنکھ میں انجیکشن کر رہا ہوں تاکہ دیکھ کے کھایا کرے. تو حکیم جانتا ہے کس کام کی کیا حکمت ہے. اب یہاں پر آدمی مرا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا؟ ایک گائے ذبح کرو. لوگوں کو چاہیے تھا پوچھے نہ، کر دیتے ذبح، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا، اے موسیٰ کیا مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سنیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام مذاق نہیں کرتے کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہوتے ہیں، وہ کبھی مذاق نہیں کرتے. اب سنیے، جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے، لیکن یہ پوچھئے کیسی گائے ذبح کریں. اب انہوں نے سوال کیا، اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے ذبح کرے، رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ذبح کر دیں گے. پھر وہ ڈھیٹ قوم تھی، پھر پوچھا انہوں نے اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا. اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بالکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے، ڈبڈباتی رنگت کی، دیکھنے والوں کو بھا جائے.
پیلے رنگ کی گائے دیکھا ہے آپ نے؟ اب حکم آیا ہے، جب پوچھو گے زیادہ تو حکم آئے گا، نیلا بھی ہو سکتا ہے، ہرا بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے۔ اب حکم آیا اس پر، ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے، دوسری اب پیلی گائے ذبح کرنا ہے۔ جتنے سوال کرتے جاؤ گے مشکل میں بڑھتے جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے؟ اب حکم آ گیا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کے ہاں پلی ہوئی بھی نہ ہو، ایسی گائے ذلول، یعنی وہ کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے اور نہ کھیتی باڑی کی ہوئی جو ہل جوتتے ہیں۔ تو اب ایسی گائے لے کر کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے 3 سوال کیے، 3 بار میں اور بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ تو ذبح کرنے والے لکھتے نہیں تھے، جس کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار سوال کرتا ہے، زیادہ پوچھتا وہی ہے جسے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اب ایسی گائے ان کو ڈھونڈنا تھا۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیں، ذبح ہونے والی گائے سے قتل ہونے والے کے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالی حکمتوں کو ایسے جوڑتا ہے، کبھی کسی کام سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اسی کام سے کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ قوم ڈھونڈتی رہ گئی، کوئی گائے کہاں ملے گی ایسی؟ دنیا میں کوئی گائے ایسے ملے؟ ہاں، اتفاق ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچیا گائے کی ایک چھوٹی سی بچیا تھی۔ اب اس کو وہ پال رہا تھا اور اچانک بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اسے ایسا لگا، اس کا اکلوتا چھوٹا سا بیٹا تھا گود میں کھیلنے والا، سوچا میرے بیٹے اور میری بیوی کی پرورش کا ذمہ کون لے گا؟ اس نے یہ سوچا کہ اب میں بیمار ہوں، موت کے قریب سے قریب جا رہا ہوں، اپنی اس گائے کی چھوٹی سی بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور چھوڑ دیا۔ کیا کہہ کر کے اے اللہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں، یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے بڑی کر کے تو لوٹا دینا۔ یہ توکل کیسا تھا لوگوں کا، یہ یقین کیسا تھا کہ میرا بچہ گود میں کھیل رہا ہے ابھی میری بیوی کے، جب وہ جوان ہو جائے تو اس گائے کو بڑا کر کے تو لوٹا دے۔ اللہ پر توکل کرنے والے کا صلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے اس گائے کی بچیا کو ایسے پرورش کی، وہ گائے جب بڑی ہوئی، پوری دنیا میں وہ تنہا گائے تھی جو کسی کی کھیتی میں کام نہیں کی تھی، کسی نے اسے پالا نہیں تھا، صرف اللہ نے پالا تھا، خود سے چر کے بڑی ہوئی تھی، اور پھر اس کا رنگ بھی بالکل پیلے کلر کا تھا، اور وہ نہ بہت بچی تھی نہ بوڑھی تھی، بالکل جوان۔ یہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی، وہ شخص تو انتقال کر گیا جس نے اس گائے کو اللہ کے حوالے کیا تھا، انتقال کر گیا۔ اور پھر کئی سال کے بعد یہ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا نے ایک گائے کی بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اللہ کے حوالے دے کر کے آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے جنگل میں فلاں جگہ بھیجنا اور اللہ سے وہ گائے واپس مانگ لینا، اسے مل جائے گی۔ کتنا یقین تھا ان لوگوں کو۔ اہل اللہ یہی ہوتے ہیں۔ جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جا جنگل میں۔ یہ جوان لڑکا جنگل میں آیا، اپنے صالح باپ نیک باپ کا یہ وارث تھا، اللہ کو یوں ندا دینے لگا، اے رب کریم میرے باپ نے تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچیا چھوڑی تھی اور تیرے حوالے کر کے وہ دنیا سے چلا گیا تھا، اگر وہ گائے اب جوان ہو چکی ہے تو مجھے لوٹا دے۔ وہ ابھی ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ وہ بالکل فربا صحت مند تندرست گائے اس کے سامنے آ گئی۔ کتنے سالوں کے بعد رب ذوالجلال نے ہو بہو اسی طرح اس گائے کو لوٹایا۔ وہ قادر مطلق ہے، انہ علی رجعہ لقادر۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوٹانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ بندے کو یقین ہونا چاہیے،
آج خیرات دے کر کے بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ کے حضور دے کر کے دیکھو, اس طرح سے انویسٹ اس میں بھی کرو. رب ذوالجلال میں تجھ پر یقین کرتے ہوئے یہ چیز تیرے حوالے کر رہا ہوں, جب میرے گھر میں فاقہ آ جائے تو مجھے یہ لوٹا دے. دیکھنا پھر مولا لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا, یقیناً لوٹائے گا. قرآن کا حکم ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ گائے مل گئی, وہ نوجوان لڑکا گائے کو لے کر کے اپنی ماں کے پاس آیا. کہا بیٹا فاقے چل رہے ہیں گھر میں, جا بازار میں بیچ آ, لیکن بیچنے سے پہلے جب سودا طے ہو جائے تو مجھ کو ضرور بتانا. بیٹا بھی فرما بردار تھا. باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو کیسا صلہ ملتا ہے, اولاد پر بھی اس کی تاثیر آتی ہے. بازار میں ماں سے پوچھ کر کے گیا کہ کتنی قیمت لگاؤں. ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دینا. 6 درہم میں شاید ان کا مہینہ بھر گزارا ہو سکتا تھا. 6 درہم اس نے قیمت لگائی. بازار 2 حسین نوجوان آئے, انہوں نے کہا گائے بڑی اچھی ہے, کتنے میں بیچو گے؟ اس نوجوان نے کہا 6 درہم میں. بھاؤ تاؤ ہوتا ہے نا, تو سامنے والوں نے کہا ہم 12 میں خریدیں گے, دو گے؟ گاہک کم میں پوچھتا ہے کہ زیادہ میں؟ کم میں پوچھتا ہے. لیکن اس نوجوان بچے سے ڈبل میں پوچھ رہے ہیں خریدار. کوئی ایسا ہوتا جو لالچ بھری ہو, جلدی سے اسے پکڑا کر کے 6 اپنے رکھ لیتا, 6 ماں کو دے دیتا. لیکن اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا. ماں نے 6 درہم میں بیچنے کے لیے کہا تھا, اب تم 12 درہم لگا رہے ہو, میں پہلے بار پوچھ کر کے آؤں گا. آیا اور کہا ماں میں تو 6 میں بیچنے کے لیے نکالا ہوں گائے کو, لیکن خریدار 12 میں پوچھ رہے. ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب 12 میں اس کی قیمت لگا دوں. گیا بازار میں, 12 کی قیمت جب لگایا اس کی, تو پھر 2 نوجوان اس کے پاس آئے. کہا گائے بڑی اچھی ہے, کیا ہمیں یہ 24 میں دے دو گے؟ ڈبل کر دیا انہوں نے. اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر کے آؤں گا اور اس کے بعد پھر بیچوں گا. ماں کے پاس پھر آیا اور کہا عجیب حال ہے ماں, میں 12 میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن خریدار 24 میں پوچھ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا وہ عام خریدار نہیں ہے, شاید اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے. اس بار آئے تو اسے پکڑ لینا اور پوچھ لینا اس گائے کی میں کیا قیمت لگاؤں, آپ ہی بتا دے. ہو یہ اہل اللہ تھے, اللہ والے لوگ, وہ جانتے تھے. اس بار جب یہ نوجوان بازار میں آیا تو پھر وہ خریدار آئے, نوجوان انسانی شکل میں. تو اس نوجوان بچے نے ان کو پکڑ لیا اور کہا میری ماں نے بتایا ہے کہ اب آپ ہی اس کی قیمت بتا دیں. انہوں نے کہا اے بندے, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اس گائے کی قیمت 6 درہم 12 درہم نہیں, تو ابھی انتظار کر. ایک قوم آئے گی اس گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, تو قیمت کیا لگاؤں؟ انہوں نے کہا قیمت میں تم کہنا اس گائے کی کھال چھیل کر کے اس کی کھال میں جتنا سونا اور چاندی بھر جائے وہ اس کی قیمت ہے. تو اس نوجوان نے کہا اتنی قیمت دیں گے؟ وہ کہاں دیں گے, ضرور دیں گے. وہ غائب ہو گئے. یہ نوجوان بازار میں تھا, وہ بنی اسرائیل جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کے ایسی گائے بنا لی تھی, پیلی چاہیے اور کھیتی باڑی کی ہوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب جب آئے پوری دنیا کی چھان مار کر ایک گائے انہیں نظر آئی. کہا بالکل وہی گائے ہے جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے رب نے حکم دیا ہے. جلدی سے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ بچے گائے کتنی کی ہے؟ تو سنبھل کر کے اس نے ریٹ بتایا کہ گائے تم سب کو خریدنا ضروری ہے. کہا ہاں, ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تو بیچے گا نہیں. کہا میرے گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال بھر کر سونا اور چاندی آ جائے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک ہی گائے تھی, اس کی قیمت بھی تو ہونی چاہیے. تو وہ منہ بسور کر کے رہ گئے. کہا ارے بھائی اتنا بھی تو زیادہ نہ کرو. ظاہر سی بات ہے اب اللہ کا حکم تھا, ایک طرف ایک صالح گھر کو اللہ نفع پہنچا رہا ہے اور ایک ضدی قوم کو ذلیل بھی کر رہا ہے اسی ایک چیز کے ذریعے سے. تو اب وہ لوگ بڑے منت سماجت کے بعد پھر تیار ہو ہی گئے. وہ لڑکا دینے کو تیار نہیں تھا. آخر وہ سب پورا مال جمع کیے. کون سا مال جانتے ہیں؟
जो कत्ल हो चुका था बेचारा, बड़ा मालदार आदमी था, उसका कातिल मालूम करना था। कौन है कातिल? तो उसी का पूरा माल जमा कर दिया गया। जिसका मर्डर हुआ है उसका पूरा माल जमा किए, तो वो गाय की खाल भर करके हो गया सोना चांदी। अब जमा करके उसको दिया गया, उस बच्चे ने दे दिया, ले जाओ गाय। अब गाय का करना क्या था? इतनी महंगी गाय, बहुत महंगी गाय थी। अब हुक्म देखे अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा। अल्लाह फरमाता हमने कहा, अब तफसीर में है कि गाय को ज़बह करो, ज़बह करो, पहले उसको ज़बह करो। और अल्लाह फरमाता वमा कादू यफ़अलून, ज़बह करने वाले लग नहीं रहे थे। पाला हुआ बकरा जल्दी कोई कुर्बानी में ज़बह नहीं कर पाता, बहुत खर्चा किया हूं, ये तो सोना चांदी दे करके लाए हुए थे, दिल बसोर रहा होगा। ज़बह कर दिया। अब हुक्म आया रब ताला का कि इसकी पूंछ लेकर, इसकी दुम लेकर वो मरे हुए आदमी के ऊपर मारो। अब वो मरे हुए आदमी को इन्होंने उसकी पूंछ लेकर के मारा, वो जिंदा हो गया। जिसका कत्ल हुआ था वो जिंदा हो गया। वो उठा और उठ करके बोला कि मुझे मेरे चचेरे भाई ने कत्ल किया और मेरा माल लेने के लिए उसने ऐसा किया, अकेले में मुझे कत्ल कर दिया। अब हुक्म था जिसने जिसको कत्ल किया किसास है, जान के बदले जान। तो सारी कौम तैयार हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा जिस भाई ने उसको कत्ल किया था माल हड़पने के लिए, उसको भी लाया गया और कत्ल कर दिया गया, किसास। और माल ऑलरेडी गाय को दे दिया गया था, बचा कुछ भी नहीं था बनी इसराइल के पास। अब यहां पर कुछ चीजें हिकमतें समझने की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये हुक्म फरमाया, हो सकता है लोगों के जहन में आए जिंदा ही गाय की पूंछ लेके मार देते, तो नहीं, उनसे ज़बह करवाया गया। बहुत महंगी गाय है, जब किसी महंगी चीज को ज़बह करोगे तो कोई जिंदा चीज भी तुम्हें नजर आएगी। अपने दिल के अंदर जो गुबार है, इसको जब ज़बह करोगे तो अल्लाह के मुशाहिदात देखने को मिलेंगे। और ये सब चीजें अपने अंदर बाकी रख करके तुम चाहोगे कि कुदरत के अजायबात देखो, नहीं मिलेंगे। अब सूफिया इकराम फरमाते हैं इससे दर्स ये हासिल करना चाहिए कि एक महंगी गाय अल्लाह ने ज़बह करवाया, किसके लिए? एक कातिल मालूम करने के लिए। कैसे ये मरा है, इसका कातिल कौन है, ये मालूम करने के लिए बहुत महंगी गाय ज़बह करवाया। सूफिया इकराम फरमाते हैं, ऐ बंदे, अगर तू भी ये देखना चाहे कौन तुझे आज जलील किया है, कौन तुझे आज गुमराह कर रहा है, कौन है वो जो तुझे गुनाहों पर ले जा रहा है, कौन है जो तेरे दिल को मुर्दा किया हुआ है, उसको जानना है, तो फिर तुम अपने लिए जो बहुत कुछ महंगे गुनाह जमा करके रखे हो, इनको ज़बह करो, तुम्हारा कातिल खुद मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें कौन गुमराह कर रहा है वो इब्लीस लाइन सामने नजर आएगा। लेकिन पहले अपनी ख्वाहिशात को कत्ल करना होगा। तो ये जो गाय का जिक्र आया है, जिसके ज़बह करने के बाद कातिल का पता चला, इसलिए इस सूरे का नाम क्या हुआ है? सूरे बकरा, गाय वाली सूरे है। बहरहाल गाय के अहकाम फिर कभी अर्ज किए जाएं।